أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلما رجعوا إلى أبيهم، جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو یہ غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دے دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 63، 64، 65، 66۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ بن گیا اور بادشاہ کے دربار میں گئے، قحط سالی پڑ گئی، غلہ لینے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو سامان دینے کے بعد، غلہ دینے کے بعد کہا کہ آئندہ اگر آؤ گے تو اپنے بھائی کو یعنی میرے بھائی کو بنیامین کو ساتھ لے کر کے آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو تجھے غلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا۔ جب یہ لوگ لوٹ کر کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اور بھائی لوٹ کر کے اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اے میرے ابو جان، اگر آپ بنیامین کو اگلے مرتبہ نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں ملے گا، یہ شرط لگا دیا بادشاہ نے، اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے جس طرح اس دفعہ ملا ہے، اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بیٹا کھو جانے کے بعد دوسرے بیٹا کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے میں انسان ڈرتا ہے، ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کا ہوا۔
کہا کہ تم لوگوں پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے ایک بیٹا کو بھیجا اور پھر اس کا عطا پتہ نہیں ہے، اور پھر تم اس کو لے جانے کی مانگ کر رہے ہو، نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ اور پھر آخر میں بھیجا، کیوں بھیجا، کیسے بھیجا، دیکھیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو ساتھ میں لے جائیں گے بنیامین کو، تو میرا اعتبار تو جیسے پہلے تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے تم لوگ، ویسے ہی اعتبار ہے، لیکن سب سے بہترین محافظ حافظ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب مہربانوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا، بھائیوں نے یہی کہا تھا کہ آپ بھیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی نگہبانی کریں گے، بھائیوں نے کہا تھا۔ تو تم نے پہلے بھی اس طرح کا وعدہ کیا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ اب تمہارے سامنے ہے، اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں، کس طرح اعتبار کروں۔ لیکن چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی، سخت ضرورت تھی، قحط سالی پڑی ہوئی تھی، کہیں کھانا نہیں، پانی نہیں، اس لیے اندیشے کے باوجود، ڈر تھا، ڈر ہونے کے باوجود بھی بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو یہ غلہ لائیں گے، اور خاندان کے سامنے یہ غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے۔ یعنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ یعنی بادشاہ کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اتنا اچھا سلوک کیا مہمانوں کے ساتھ، بادشاہ تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کوئی بھی مہمان جاتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور تو کہا کہ ہماری تو خاطر تواضع بھی بہت کیا، اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیونکہ فی کس کہتے ایک شخص، یعنی ہر ایک شخص کے ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا غلہ دیا جاتا تھا۔ یعنی جو بھی بادشاہ کے دربار میں، حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے، جب جاتے تھے کوئی بھی غلہ لینے، تو ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا اتنا غلہ دیا جاتا تھا ایک آدمی کو۔ تو بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ مزید ملتا، بنیامین کی وجہ سے، چونکہ بنیامین حضرت یوسف کا اپنا حقیقی سگا بھائی تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ایک بار یعنی غلہ اونٹ کی کوئی مشکل بات نہیں ہے، یعنی بادشاہ کے لیے ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے ایک بار میں دینا بادشاہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ ذالکہ کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے، اور یسیر بمعنی قلیل ہے، یعنی جو غلہ ہم ساتھ میں لائے تھے بہت ہی تھوڑا تھا، قلیل ہے۔ بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے، ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے۔ بصورت اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔
یعنی تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک یا گرفتار ہو جاؤ جس سے رہائی پر تم قادر نہ ہو۔ اگر تم ہمارے بچے کو واپس اگر نہیں کیے، تم سب گرفتار کر لیے جاؤ گے، تو گرفتار کرنے کے بعد اگر تم رہائی نہ پاؤ، چھٹکارا نہ پاؤ، تو اور بات ہے، اس صورت میں تم معذور ہوگے۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے حدیث کا درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے گئے اور ہی کچھ زیادہ غلہ ملا اور پھر لے کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا 11 بھائی کے بارے میں، انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔